اگر اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو دعا دے دے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. آپ کو پتہ ہے ماں کا دل نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اور ماں تو ہر وقت اس کی زبان کے اوپر اپنے بچوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دعائیں ہوتی ہیں. تو والد مرد ہونے کی حیثیت سے، مضبوط دل ہونے کی حیثیت سے بعض اوقات اس طرح سے دعا نہیں دیتے جس طرح ماں دیتی ہے، لیکن اگر اس والد کی زبان سے خوشی میں اپنی اولاد کے حق میں دعا نکل جائے تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں آپ ضرور دعا کیا کریں، اللہ اس کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو وہ ساری منازل عطا فرما دے گا، شاید وہ محنت سے نہ حاصل کر سکے، جو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ ان کو نواز دے گا. اور ایک چیز خاص طور پر یہ کہ خدا نخواستہ جن کے والدین نہیں ہیں، والدہ نہیں ہیں، ان کے جو تعلق والے دوست احباب ہیں، والد کے دوست ہیں، والدہ کی سہیلیاں ہیں، تعلق والیاں ہیں، تو والدین کے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی والا اور پیار والا اور محبت والا تعلق قائم کیا جائے اور تعلق رکھا جائے اور ان لوگوں سے پھر دعائیں لی جائیں. آپ اندازہ کریں، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اس چیز کا کتنا لحاظ کیا جاتا تھا قرون اولیٰ کے زمانے کے اندر. ہم تو گئے گزرے دور ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور میرے پیغمبر کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ ان کی نظر ایک دیہاتی کے اوپر پڑی اور یہ اپنی سواری پر سوار تھے، اور انہوں نے جب اس دیہاتی کو دیکھا تو اپنی سواری کو اس کے پاس جا کر روکا اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور حال حوال پوچھا. اور پھر جاتے ہوئے انہوں نے عجیب عمل کیا کہ وہ جس سواری پر سوار تھے نا، بہترین عمدہ قسم کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے سے اترے اور اس گھوڑے کی لگام اس دیہاتی کے ہاتھ میں دی اور اپنے سر سے امامہ مبارک اتارا اور وہ امامہ اتار کر اس دیہاتی کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیے، یہ دونوں چیزیں میری طرف سے ہدیہ ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت عام دیہاتی ان پڑھ آدمی ہیں، اتنی عزت، اتنا اکرام، اتنا احترام، اتنی حوصلہ افزائی. فرمایا کہ میں کیوں نہ کروں، کہ نظر آنے میں تو یہ دیہاتی ہے لیکن یہ شخص عام شخص نہیں ہے، اس کا شمار میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے. اتنا احترام. تو یہ سواری دینے کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی گاڑی پر جا رہے ہیں نا، اپنی ذاتی گاڑی پر، تو آپ کو والد کا دوست مل جائے اور آپ اتر کے گاڑی کی چابی دیں گے، اس کا مطلب یہ، یعنی اتنا احترام اور اتنی وسعت ظرفی اور ایسا معاملہ. اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کی وجہ سے. یہ ساری باتیں بتانے اور سنانے کا اور یہ سبق سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنی چیزیں ہم پوری کر رہے ہیں. صلہ رحمی کے معاملے میں کہاں تک کتنے نمبر ہم لے رہے ہیں. والدین کی خدمت کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہے. والدین چلے گئے ہیں تو ان کے جو تعلق والے دوست احباب ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور چھٹی چیز وہ یہ ہے کہ آج کا دن عید کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے، اور آج کا دن حدیث کے مطابق کھانے پینے کا دن ہے. 30 دن تک آپ نے اللہ کے حکم سے صبح سے لے کر شام تک کھانے سے بھی پرہیز کیا، پینے سے بھی پرہیز کیا. کھانا ہونے کے باوجود کھانے کے قریب نہیں گئے، پانی ہونے کے باوجود، پیاس ہونے کے باوجود آپ نے پانی استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کر. چنانچہ ان 30 دنوں کو آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کر ایسے گزارا تو آج کا دن اللہ نے آپ کو خوشی کا عطا فرمایا. اور آج کا دن آپ کے لیے خوشی کا بھی ہے، سکون کا بھی ہے، اطمینان کا بھی ہے اور کھانے پینے کا بھی ہے. اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے. اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو 30 دن روزے رکھے ہیں، مجھے تو روزوں کی عادت ہو گئی ہے اور یہ ثواب کا کام ہے اور یہ تو تقوی والا کام ہے اور یہ تو ایک عبادت کی صورت ہے، چنانچہ میں نے 30 دن روزے رکھے ہیں تو آج عید کا دن ہے، آج کوئی بھی روزہ نہیں رکھے گا، میں اللہ کی رضا کے لیے آج بھی روزہ رکھتا ہوں، تو کیا اس کو ثواب ہوگا؟
کبھی بھی سوال، بلکہ وہ لعنت کا مستحق بنے گا۔ 30 دن روزے رکھیں، آج روزہ نہیں رکھے گا، اس میں بہت بڑا سبب ہے کہ 30 دنوں تک میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ آج اللہ کا حکم ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، تو کوئی بھی روزہ رکھ کر آج متقین کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ 30 دن حکم تھا تو روزہ تھا، آج حکم نہیں، آج افطار کا حکم ہے تو آج افطار کے اندر ثواب ہے، آج کھانا کھانے میں ثواب ہے، آج کھانا کھلانے میں ثواب ہے، آج پینے اور پلانے کے اندر ثواب ہے، روزے کے اندر ثواب نہیں ہے۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبادت تب بنتی ہے جب اس کے اندر میرے رب کا حکم شامل ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور بہت ساری چیزیں اس ایک جملے کے اندر سمٹ جاتی ہیں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ عبادت تب بنتی ہے جب اس کے اندر میرے رب اور میرے پیغمبر کا حکم شامل ہو جائے۔ رب کا حکم نہیں ہے، پیغمبر کا حکم شامل نہیں ہے، کیا جانے والا عمل عبادت کی صورت میں کیوں نہ ہو، نظر آنے میں وہ روزہ کیوں نہ ہو، نظر آنے میں وہ نماز کیوں نہ ہو، نظر آنے میں وہ قیام کیوں نہ ہو، نظر آنے میں وہ رکوع کیوں نہ ہو، نظر آنے میں وہ سجدہ کیوں نہ ہو، میرا رب کا حکم ہٹا لیا جائے، پیغمبر کا فرمان ہٹا لیا جائے، نظر آنے میں جو کچھ مرضی ہو، آپ اسے عبادت نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک چیز اس چیز کا خیال کرتا ہے۔ اور آخری گزارش کہ میں نے عرض کیا کہ کھانے پینے کا اور خوشی کا دن ہے، تو اس میں ایک چیز کا بہت احتیاط کرنی ہے کہ آج کے دن مہمان آتے ہیں نا، ایک دوسرے کے گھر رشتہ دار بھی آتے ہیں اور دوست احباب بھی آتے ہیں، تعلق والے بھی آتے ہیں، پڑوسی بھی آتے ہیں۔ تو ایک معاملہ یہ کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ کھانے پینے کے اندر اور کھانا کھلانے کے اندر سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے، وسعت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ عام ایام کے اندر بھی اور ایسے بھی، یعنی مہمان آگے کھلے دل کے ساتھ آپ اس کا استقبال کریں، اہلاً وسہلاً مرحبا کریں، اس کو ویلکم کریں، اس کو بٹھائیں۔ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی حالات کی خرابی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اگر آپ اپنے پیغمبر کی امتی ہیں تو مہمان کو دیکھ کر آپ کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں آنی چاہیے۔ کبھی بھی عام طور پر بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے گھروں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان کو دیکھ کر میزبان کبھی دروازے کو دیکھ رہا ہے، کبھی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، کبھی گاڑی کی طرف یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں جلدی میں ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، تیرے آنے سے مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ تو یہ رویہ قطعاً شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، اور پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں ہے، پیغمبر کی یہ تربیت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، میں اسے یہ کہتا ہوں کہ وہ آنے والے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ فرمان ہے میرے پیغمبر کا۔ وقت نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ فرامین سنے انہوں نے عمل کیسا کیا؟ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، آخری 2 منٹ ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، سخاوت میں مشہور تھے وہ۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے سخاوت کے چرچے تو دنیا میں عام ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے سے بڑا بھی کوئی سخی دیکھا ہے؟ آپ سے بڑا سخی؟ حاتم طائی آپ کا طوطی بولتا ہے دنیا کے اندر سخاوت کے معاملے میں، کہاں دیکھا ہے میں نے؟ اپنے سے بڑا ایک میں نے یتیم بچہ سخی پایا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں ایک دن شکار کے لیے نکل گیا اور رات کا اندھیرا ہو گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک وہ جھگی نما گھر ہے، میں وہاں جاتا ہوں تو میں بتاتا ہوں اور کہ میں مسافر ہوں اور شکار کرتے کرتے نکل آیا ہوں، تو اب میں گھر واپس نہیں لوٹ سکتا، تو آپ ایسا کریں مجھے یہاں پر آرام کی اجازت دیں۔ حاتم طائی کہتے ہیں کہ ان کا چھوٹا سا وہ گھر تھا، اس نے پردے کا انتظام کیا، اس نے کہا کہ چلے میری والدہ اس طرف ہو جائے گی، میں اور آپ اس طرف جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری ہے تو وہ معصوم یتیم بچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بکری ذبح کر کے فوراً اس کا گوشت تیار کرتا ہے، اور وہ حاتم طائی کہتے ہیں کہ گوشت الگ الگ تیار کر کے، سالن الگ لے کے آتا ہے، ٹکی الگ لے کے آتا ہے، اور مختلف قسم کے کھانے اس گوشت کے بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور ایک پلیٹ کے اندر اس بکری کا مغز لاتا ہے۔ تو حاتم طائی کہتے ہیں میں نے سارا کچھ کھایا اور میں نے آخر میں کہا کہ یار بہت اچھا آپ نے بنایا، بہت اچھا اکرام کیا، سب کچھ بڑے مزے کا تھا، لیکن یہ جو آپ نے مغز بنایا نا اس کے کیا کہنے، بہت مزے کا تھا۔ حاتم طائی نے یہ بات کی، وہ بچہ باہر گیا اور اس نے یکے بعد دیگرے 10 بکریاں تھے، اس کے 10 بکریوں کو ذبح کیا،
10 بکریوں کو ذبح کیا، 10 مغز نکالے، 10 کو تیار کیا اور حاتم طائی کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ اس نے کہا، حاتم طائی کہتے میں باہر گیا تو کیا خون ہی خون ہے اور ہر طرف جو ہے وہ بکریاں پڑی۔ میں نے آ کے سوال کیا، اللہ کے بندے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ بڑا اچھا آپ نے بنایا ہے، تو ہمارے ہاں اس چیز کو گالی تصور کیا جاتا ہے کہ ایک مہمان کو ایک چیز اچھی لگے اور میزبان کے پاس وہ چیز موجود ہو یا قدرت ہو، پھر وہ نہ کھلائے یا اس چیز کا انتظام نہ کرے تو ہم اس چیز کو گالی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے سخاوت۔ چائے پانی اور بسکٹ لا دینا یہ سخاوت نہیں ہے، سمجھا کی بات؟ اکرام اس کو کہا جاتا ہے کہ مہمان کے دل کو آپ خوش کریں، تو اس چیز کا آپ اہتمام کریں، بلکہ ہم سب اہتمام کریں۔ اور پھر حاتم طائی نے اس کا اکرام کیا اور اس کو اعزاز اور اکرام اور انعامات سے نوازا۔ کتنی؟ 300 اونٹنیاں اور 500 بکریاں حاتم طائی نے اس کو دی۔ اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ حاتم طائی آپ نے تو اس سے بھی زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کر دیا۔ حاتم طائی نے کہا بالکل نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں ہیں، میں نے اگر 300 اونٹنیاں دی ہیں، 500 بکریاں دی ہیں، میرے پاس ہزاروں اونٹنیاں ہیں، لاکھوں بکریاں ہیں، یہ جو یتیم بچہ تھا اس کا تو کل سرمایہ یہ 10-11 بکریاں تھی۔ تو سخاوت اس یتیم بچے نے کی ہے، یہ میرے سے کہیں آگے ہے سخاوت کے اندر۔ یہ بنیادی 4-5 چیزیں جو میرے پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ شکر بھی کرنا ہے، استغفار بھی آج کے دن کرنا ہے، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، والدین کو راضی بھی کرنا ہے۔ والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا تعلق کرنا ہے اور یہی اخلاق والا برتاؤ کرنا ہے۔ اور چھٹی اور آخری چیز کیا کرنی ہے؟ سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور صرف آج کے دن نہیں کرنا، آنے والی زندگی کے اندر کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ کرنا ہے، فقراء کے ساتھ کرنا ہے، مساکین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے ایام کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج اللہ کا حکم سمجھ کر فطرانہ 300 روپیہ دے دی ہے، زکوٰۃ چلو فرض تھی تو وہ ادا کر دی ہے، یا چلو 500 1000 روپیہ یا کچھ ہی اللہ کے راستے، بڑا ہم نے کمال کر دیا اور بڑے تیر مار دیے، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کرنے سے صرف آپ نے فرض ادا کیا ہے، یہ کرنے سے فطرانہ دے کے کچھ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا کر کے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ سخاوت، سخیوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ فطرانے اور زکوٰۃ سے شامل نہیں ہوں گے، بلکہ مہمان نوازی سے، اکرام سے، وسعت کا معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ چیزیں ویسی نہیں ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق میرے پیغمبر کی تعلیمات سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عید کا وقت ہو گیا، آپ نیت فرمائیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر 6 تکبیریں زائد ہیں، پہلے آپ نیت فرمائیں گے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہوگی، ثنا پڑھی جائے گی اور 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ 3 تکبیروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں جانا ہے۔ اور دوسری رکعت کے اندر پہلے فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے، اور چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ختم ہوگا۔